اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشرف فضائل و کمالات اور روشن ترین معجزات و کرامات سے یہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اسراء و معراج سے وہ خصوصیت و شرافت عطا فرمائی جس کے ساتھ کسی نبی اور رسول کو مشرف و مکرم نہیں فرمایا، اور جہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کسی کو وہاں تک پہنچنے کا شرف نہیں بخشا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم و جلیل واقعے کے بیان کو لفظ سبحان سے شروع فرمایا، جس کا مفاد اللہ کی تنزیہ اور ذات باری کا ہر عیب و نقص سے پاک ہونا ہے۔ پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معراجیں کروائیں، لیکن جس طرح کی معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی کسی نبی کو بھی نہیں کروائی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا قصہ یوں ہے کہ آپ نے وضو کیا، پاکیزہ لباس پہنا اور 40 دن روزے رکھے، پھر کوہ طور پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا نازل فرمایا جس سے کوہ طور ہر طرف سے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گیا۔ پھر ہر قسم کے جانور حتیٰ کہ چیونٹی بلکہ فرشتے تک وہاں سے 21 میل دور ہو گئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور ہم کلامی پر کوئی دوسرا جاندار اطلاع نہ پائے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے زمین و آسمان کے حجابات دور ہو گئے، حتیٰ کہ ملائکہ کو آپ نے دیکھا ہوا میں قائم ہیں، اور آپ نے عرش بری کا مشاہدہ فرمایا جو آپ کو صاف طور پر دکھائی دیا۔ الوا پر لکھنے والی قلموں کی آواز سنی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام کریم سن کر اپنے معروضات پیش کیے۔ بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کے لطف نے اس کی دیدار کا آرزو مند بنا دیا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مجھے اپنے دیدار کا شرف عطا کر تاکہ میں تجھے دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اس پر اپنے نورانی جلوہ سے تجلی فرماؤں گا۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر فرمائی اور وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تیرے لیے ہی ہر عیب سے پاکیزگی ہے، اور میں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور میں ہی سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ پیارے دوستوں، کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا تعالیٰ کا جلوہ دیکھا تو اس کے بعد آپ کے چہرے اقدس پر نگاہ کرنے کی کسی کو مجال نہ رہی، حتیٰ کہ آپ اپنے چہرے انور کو کپڑے سے اوڑھے رہا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے رخ مبارک پر نورانیت کے جلوے دیکھنے کی برداشت کسی کو نہ تھی۔ پیارے دوستو، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی سر کے آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کریم کو احسن صورت میں دیکھا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے خداوندہ، مجھے کلیم بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا، پھر آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، کلیم وہ ہے جو ایسا کام کرے جس میں میری رضا ہو، اور حبیب وہ ہے جس کو میں خدا دوست رکھوں، اور کلیم وہ ہے جو دن کو روزہ رکھے، رات کو نوافل پڑھے، 40 دن اس طرح گزارنے کے بعد طور سینہ پر آئے تاکہ مجھ سے کلام کرے، اور حبیب وہ ہے جو اپنے بستر پر اطمینان سے سویا ہوا ہو، جبریل علیہ السلام جائے اور بعد بیدار کر کے براق پر سوار کر کے دربار الہی میں لے آئے تاکہ میں اس کو ایسے مراتب سے نوازوں کہ کسی کا ادراک اس کی حقیقت نہ پا سکے۔ پیارے دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 51 برس 4 ماہ 19 دن تھی اور سوموار کی رات رجب کے مہینے کی 27 اور نبوت کا 12واں سال تھا، جب افق عالم پر دھواں دھار بادل چھایا ہوا تھا، بادل گرجتے تھے، بجلی چمکتی تھی، بارش کے قطرات زمین پر چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کا حکم ہوا کہ آج کی رات بہشت سے ایک براق چن کر 70,000 فرشتوں کو شامل کر کے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر جاؤ اور ادب ملحوظ رکھ کر اسے بیدار کر کے لے آؤ۔
تاکہ میں اسے قرب و وصال کی دولت سے مشرف کروں۔ جبرائیل علیہ السلام جب بہشت میں آئے، دیکھا کہ 40,000 براق جنت کی چراگاہوں میں چر رہے ہیں، جن کی پیشانی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان میں سے ایک براق غمگین صورت میں ایک گوشہ میں سر جھکائے ہوئے رو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو بتایا کہ میں نے 40,000 سال سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے، ان کی محبت اور شوق میں زندگی بسر کر رہا ہوں، یہاں تک کہ کھانا اور پینا موقوف کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام براقوں سے اس براق کو پسند فرمایا، کیونکہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن تھی۔ پھر براق کو ذہن ور کر کے دولت سرا کا ارادہ کیا۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ بارگاہ عزی سے معمور تھے کہ روح الامی میرے ماہ جبین کو خادمانہ ادا ملحوظ رکھ کے بیدار کرنا، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ آقا کو کس طرح بیدار کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے وجود کو کافور سے پیدا فرمایا، لیکن اس کی حکمت سے بے خبر تھا۔ جو کہ معراج کی رات مجھے معلوم ہوئی وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے وقت میں تأمل کر رہا تھا کہ آپ کو کس طرح بیدار کروں، حتیٰ کہ مجھے الہام ہوا کہ آپ کے پاؤں مبارک کی تلیوں کو بوسہ دے دوں۔ جب میں نے اپنے لب آپ کے پاؤں مبارک کی کف پر رکھے، کافور کی برودت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کف پاک کو محسوس ہوئی اور آپ بیدار ہو گئے، تو مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافور سے میرے وجود کو پیدا فرمایا ہے تاکہ معراج کی رات آپ کو نہایت ادب سے بیدار کر سکوں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف کی حدیم میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوض کوثر پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو اور غسل فرمایا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت نازل ہوئی جس نے میرا سینہ کھولا اور میرے قلب کو نکال کر ایک سنہری تھال میں آب زمزم سے دھویا، پھر ایک اور تھال جس میں ایمان اور حکمت رکھی ہوئی تھی، تب میرے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا اور دل کو پھر اصلی مقام پر رکھ دیا گیا اور اوپر سے درست کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جس کا نام براق ہے، جو بجلی کے مانند تیز رفتار اور چمکدار ہے، فرشتوں کی طرح تذکیر اور تانیث سے پاک ہے، جس کا سینہ مثل یاقوت سرخ کے اور پیٹھ مثل چمکدار سفید موتی کے اور ٹانگیں مثل زمرد سبز کے اور دم اس کی مرجان خالص کی طرح ہے۔ اس کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس براق کی خوبی ہے کہ پہاڑ پر چلتے وقت پاؤں لمبے ہو جاتے ہیں اور اترتے وقت ہاتھ لمبے ہو جاتے ہیں تاکہ سوار کو ہر طرح سے آسانی ہو جائے، اور اس کی رفتار کا یہ عالم ہے جہاں اس کی نظر کی انتہا ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق کے دائیں اور بائیں 80,000 فرشتے تھے جن کے ہاتھ میں روشن قندیلیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہا کہ براق پر سوار ہوں تب براق کودنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے براق، تو کیوں کودتا ہے، حالانکہ تجھ پر ایسا شخص سوار ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب کائنات سے زیادہ مرتبہ والا ہے۔ براق نے کہا، آپ نے درست کہا، مگر میں حاجت مند ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیری کیا حاجت ہے؟ براق نے عرض کیا، قیامت کے دن بے شمار براق برق آسا، عالم آرا، فلک پیما آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کا شرف بخشیں جیسا آج کی رات شرف عنایت فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کی درخواست کو قبول فرمایا اور سوار ہوئے۔ کہتے ہیں کہ براق اس جسارت کے بعد شرمندہ ہو کر لرزہ باندام ہو گیا اور اسے پسینہ آ گیا اور اپنے کو اس قدر زمین کے نزدیک کر لیا کہ آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا اور آپ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں فرشتوں کی ایک جماعت نے ہمارا استقبال کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جبرائیل علیہ السلام دونوں مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو انبیاء علیہ السلام کو میں نے پہچانا، کوئی صاحب قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے۔ پھر ایک آذان کہنے والے نے آذان کہی، پھر اقامت کہنے والے نے اقامت کہی۔ اس وقت ہم سب نے درست کر کے اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ کون امامت کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا اور میں نے ان سب کو نماز پڑھائی۔
پیارے دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا پہلے آسمان پر فرشتے قیام میں ہیں، دوسرے آسمان میں فرشتے رکوع میں ہیں، تیسرے آسمان میں فرشتے سجدہ میں ہیں، اور چوتھے آسمان میں فرشتے قعدہ میں ہیں، پانچویں آسمان میں فرشتے خشوع میں ہیں، چھٹے آسمان پر مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ملے، اور ساتویں آسمان میں حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملین عرش اور عرش مجید کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مکانات دیکھے، حوریں دیکھی، باغات دیکھے، پرندے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہشت اور دوزخ کے عجائب اور غرائب مشاہدہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو خطاب آیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے کہ میری بہشت کی نعمتیں اور دوزخ کی مصیبتیں دیکھ لی ہیں۔ آپ نے کہا، ہاں اے خدا بندہ، تیرے بہشت کی نعمتیں بے شمار ہیں اور دوزخ کے شدائد بھی گنتی سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ واپس جاؤ اور دنیا میں لوگوں کو بہشت کی رغبت اور دوزخ سے نفرت دلاؤ، اور جب آپ کو کوئی غم لاحق ہو تو مجھے یاد کرنا کہ میں تیرے نزدیک ہوں، اور مظلوم کی آہ سے پرہیز کرنا کہ اس کی دعا جلد اثر کرتی ہے۔ دنیا کے مصائب و آلام پر صبر کرنا کہ دنیا بے وفا اور بے بقا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں ادا بجا لائے اور نمازوں کا تحفہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں تشریف لائے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔